ترک وطن یا ہجرت یعنی اپنے آبائی ملکوں کو چھوڑ کر دور دیسوں میں جا بسنے کے عمل کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے. جیسے اس کی مثال پودوں کی نشو و نما سے بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک پودا جس کا بیج کہیں پڑتا ہے تو وہ جب شروع میں اگتا ہے تو وہ ایک ننھا سا پودا ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے اس کی بہت سی شکلیں بنتی ہیں اور اس کے ساتھ رنگ برنگے پھل اور پھول لگتے ہیں اور وہ ایک پودا جو ہے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کی جڑیں زمین میں اندر اندر چلی جاتی ہیں. اسی طرح جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر پرائے دیسوں میں آ کر آباد ہوتے ہیں تو ابتدا میں ان کی جو سب سے اولین ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نئے ماحول میں، نئے لوگوں میں، نئی جگہ اپنے لیے، اپنے معاش کے لیے جو ذرائع ہیں ان کا انتظام کریں، ان کا بندوبست کریں اور ان کی وہی پہلی ترجیح ہوتی ہے. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان وہاں بس جاتے ہیں تو اس سماج کے دیگر اداروں میں، دیگر شعبوں میں اور زندگی کے باقی دائروں میں بھی ان کی شرکت اور ان کی شمولیت جو ان کی ترجیحات میں شامل ہو جاتی ہے. اگر ہم برطانیہ میں ساؤتھ ایشیا یعنی جنوب ایشیا سے آ کر بسنے والوں کی تاریخ کو دیکھیں تو ان میں بھی یہی مرحلہ وار جو ان کی آباد کاری کا عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے جو لوگ آئے تھے ان کے لیے یہی ترجیح تھی کہ وہ کام کریں اور باقی جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں ان کی شرکت محدود تھی. لیکن پھر بتدریج مختلف شعبہ زندگی میں ان کی شرکت اور شمولیت میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور آج اگر ہم سیاسی شعبے میں دیکھیں تو برطانیہ میں جنوب ایشیا یعنی کہ انڈیا، پاکستان، کشمیر، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ سے آئے ہوئے تارکین وطن مختلف شعبہ زندگی میں اپنے اپنی صلاحیتوں اور اپنے اپنے مواقعوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیاست میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں کاؤنسلرز اور ایک اچھی خاصی تعداد ارکان پارلیمنٹ کی بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور اس وقت جو جدید ترین رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یورپی پارلیمنٹ میں بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کے الیکشن کے عمل میں زیادہ سرگرمی دکھا رہے ہیں اور اس وقت مختلف جماعتوں کے یورپین پارلیمنٹ میں ارکان موجود ہیں لیکن لیبر پارٹی کی طرف سے تاحال کوئی ایشیائی پس منظر کا امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا. اور اس وقت جو ایک بڑی قوی امید ہے کہ پہلی بار لیبر پارٹی کی طرف سے، لیبر پارٹی برطانیہ کی طرف سے ایک ایشیائی پس منظر کے امیدوار کی کامیابی کے امکانات بڑے روشن اور واضح نظر آ رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں اسی امیدوار سے جو کسی بڑے تعارف کے محتاج تو نہیں ہے کیونکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کی سرگرم شرکت کی وجہ سے مختلف دائرہ زندگی میں ان کو اچھی طرح جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے اور سراہا جاتا ہے. آج ہم ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں جناب کاؤنسلر محمد افضل خان صاحب جو کہ اس وقت کاؤنسلر ہیں. اس سے پہلے وہ مانچسٹر سٹی کاؤنسل کے لارڈ میئر رہ چکے ہیں اور ان کے جو اپنے اس کے علاوہ جو ان کی زندگی کی جو مہارتیں ہیں اور ان کی دلچسپیاں ہیں اس حوالے سے بھی وہ بڑے ایک جانا پہچانا نام ہے جو ہم انہی سے پوچھیں گے. کاؤنسلر افضل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا اور ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمس بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی ٹائم سے ہم میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہم دونوں مل کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ اس پیغام کو آگے بھی بڑھائیں گے. آپ کا جو تعارف تھا
यकीनन मैं इसमें सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे, तो दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा उस पर। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह ने ये बुनियादी तालीम दी हुई है कि ये दुनिया जो है हमारे लिए बनी हुई है। हमारा जो इसमें रोल है, हम खलीफा हैं, तो वो ज़िम्मेदारी का रोल है कि हम एक तो अंग्रेज़ी में से कहते हैं ट्रस्ट के बेस पे चीज़ें हैं। जैसे कि हदीस में भी आता है कि अगर आप नदी के करीब बैठे वुज़ू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी को ज़ाया करें, उतना इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी की बात है। तो उस नुक्ता नज़र से ये कोई नई बात नहीं है, हिजरत करना का कोई बात है। खुदा खुद फिर कहता है कि अगर तंगी आ रही है तो आप क्यों नहीं गए, ज़मीन वसी नहीं थी। तो इस लिहाज से आपको तारीख़ में मिलते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ जो हैं वो मूव होते हैं और उससे वो ज़िंदगी के हालात बेहतर होते हैं। तो दूसरी जो बात आपने यूज़ की थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पौधे के हवाले से उसकी एग्जांपल। तो ये बात सही है कि जब एक पौधा एक जगह पे लगा होता है, उसकी जड़ें वहाँ मजबूत होती हैं, तो उसको वहाँ से उठा के जब आप किसी और जगह पे उसको लगाते हैं तो ये फितरी कानून का भी हिस्सा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको एडजस्टमेंट करते, उसके रूट को मजबूत होते, तो फिर वो नशो नमा जो बढ़ाती है, उसकी बढ़ने की चीज़ होती है, वो काम होता है, फल फूल भी लगते हैं। तो ये वो एग्जैक्टली चीज़ है जो आप उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी। और मैं समझता हूँ जब भी गौर इस पर किया है तो इस बात सामने आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी ने बहुत सी इम्प्रूवमेंट की हैं। मुझे याद आता है जब अर्ली डेज थे, मैं छोटा बच्चा था, तो बेड को भी शेयर किए जाते थे कि एक जो दिन को काम कर रहा है रात वाला वहाँ सो रहा है, और जो दिन को करता है वो शाम को सोता है। और रात जब वीकेंड आती थी तो अब क्या करें, तो वहाँ फिर ताश की महफिलें चलती थी सारा वीकेंड। तो इस तरह के काम थे, इस तरह की मुश्किलात से हम बड़े हैं। हलाल गोश्त नहीं मिलता था, मस्जिदों का कोई नाम सबर नहीं था। 60 में आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ 38-40 मस्जिदें थी, आज 2000 के करीब हैं। तो आप देखते हैं कि हर फील्ड में एक्चुअली हमने प्रोग्रेस किया है। तो ये अच्छी बात है। ओके, हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताएं कि पहले आप अपनी थोड़ी जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं और प्रोफेशनली आपकी जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा हमें बता दें, फिर आगे हम बात चलाएंगे सियासत पर भी। और बात जरूर क्या है, मैं आपके जो नाज़रीन हैं उनकी तरह एक आम आदमी हूँ जी। मैं छोटा था, मुझे अडॉप्ट करके अंकल यहाँ लेके आए, और उसके बाद कुछ ज़्यादा वो पौधे वाली बात आ जाती है, फिर मजबूत नहीं था। मैंने स्कूल छोड़ा तो कोई भी इम्तिहान नहीं पास किया था। मेरा पहला काम जो था वो मिल में था, नेल्सन ब्राइफील्ड में, एक शोपेंडल का इलाका है जहाँ पे स्मिथ एंड नेफ्यू बहुत बड़ी फर्म थी, अपने सारे लोग वहीं पे काम करते थे। तो स्कूल से निकला सीधा मिल में गया, वहाँ कुछ साल काम किया, और उसके बाद अल्लाह ने थोड़ी सी रोशनी दी, हिदायत हुई, सोचा कि नहीं भाई पढ़ाई अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। लेकिन हम फैमिली वाले समझते हैं हमारे क्यों यहाँ आते हैं, वो मजबूरी भी होती हैं। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने काम किया। मैं बस ड्राइवर रहा हूँ, यूथ वर्कर रहा हूँ, बिज़नेस का काम भी थोड़ा सा किया है, टैक्सी का काम भी किया है, होटल में बर्तन भी साफ़ किए हैं, पुलिस ऑफिसर भी मैं रहा हूँ ग्रेटर मैनचेस्टर में। उसके बाद मैंने अल्टीमेटली लॉ डिग्री की थी, लॉ के बाद मैंने क्वालिफाइड किया, यहाँ एक अच्छी खासी फर्म में मैं फिर आर्टिकल किए, उसी फर्म में मैं पार्टनर बना। इस तरह ये प्रोफेशनल लेवल पे मेरा लीगल बैकग्राउंड है इस वक्त। लेकिन मैं कहते हैं ना जिंदगी के मिल से गुजरा, जिंदगी के सब रंग देखे गुजरा हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो सारी चीजें हैं जो आपके काम आएंगी जिस तरफ अब आप जा रहे हैं, लेकिन ये सियासत में कैसे आया? सियासत में इंटरेस्टिंग ये भी है, मेरी पहले बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। सच तो बात ये है कि मैं वोट डालना भी गवारा नहीं करता था। तो फिर हालात, लेकिन मैं कम्युनिटी के लेवल पे इन्वॉल्व हमेशा रहा हूँ। बेसिकली 21-22 साल की उम्र से लेके आज तक मैं कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ मुख्तलिफ लेवल्स पे। तो वो कम्युनिटी का दर्द तो मेरे अंदर था, लेकिन सियासी रंग बिल्कुल नहीं था। तो कुछ लोगों ने समझाया कि एक्चुअली हमारी कम्युनिटी की ज़रूरत है कि हमें सियासत की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है।
اور یہ سوچ اس نقطے سے آتی ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی اگر اپنے آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو بنیادی 2 ایریاز میں مضبوط ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کے جو کمیونٹی کا بیس ہے وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں اوپن رہتا ہے اٹیک کے لیے، کوئی دوسری کمیونٹی آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے، اس طرح آپ پٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو 2 ایریے ہیں وہ یہی ہیں، ایک تو سیاسی ہے کہ سیاست کے اندر ہم مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ اس پہ غور و فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کی ہر زندگی کی شعبے پہ ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ آپ کے بس میں ہے، لیکن یہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ ان کے اثر سے دور ہیں۔ تو جو بھی قانون بنتے ہیں، جس طرح بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ سیاست سے ہی آتی ہیں۔ اور جو دوسرا بیس ہے وہ اکنامک بیس ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ نیچے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو وہی سبق ہے ایکچولی کہ آپ اکنامک بیس آپ کی مضبوط ہوگی تو پھر آپ مضبوط ہوگے۔ تو ان دونوں میں مضبوط ہونا ہی گارنٹی ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی، جو دوسرے خطرات ہوتے ہیں اس سے بچ سکے گی، اس کا مقابلہ بھی کر سکے گی۔ تو یہ غور و فکر کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ ہاں واقعی ضرورت ہے، جو چینج ہم چاہتے ہیں، ہماری کمیونٹی کی جو ساری ضروریات ہیں جس میں کام بھی کر رہا تھا، ایکچولی اس کا اچھا حل یہ بھی ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ تو الحمدللہ میں 2000 سے الیکٹڈ ہوں، محنت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے ہر الیکشن کے بعد میری ووٹ آلموسٹ ڈبل ہو رہی ہے، تو یہ خود ایک ریکارڈ ہے۔ لاسٹ ٹائم میں الیکٹ ہوا تھا تو 80% ووٹ مجھے پڑے تھے، تو 80% ووٹ آپ اس تاریخ کو چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید برطانیہ میں کوئی اور ایسا پولیٹیکل فگر ہو جس کو اتنا وائڈ سپورٹ ہو۔ اور جس علاقے سے میں الیکٹ ہوتا ہوں وہ یورپ کا سب سے ڈائیورس علاقہ ہے، تو اس کی یہ بھی سامنے بات آتی ہے کہ میرے تعلقات جو ہیں کراس دا کمیونٹیز ہیں۔ یہ جو وارڈ ہے آپ کی، جی اچھا، یہ چیتم جو ہے یہ ایکچولی یورپ کی سب سے ڈائیورس وارڈ ہے، مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں، تو 80% ووٹ لینا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ میرے تعلقات جو تھے، میری خدمات جو ہے اس کو ساری کمیونٹی سراہتی ہیں، اسی لیے وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ جب آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو لیبر پارٹی کیوں منتخب کی؟ مطلب اس کی کوئی کیا وجہ تھی کہ آپ لیبر پارٹی میں گئے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ نیچرلی یہاں پہ 3 مین پارٹیز ہیں، بہت سے پارٹی ہیں لیکن 3 مین گنی جاتی ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، کنزرویٹو ٹوری جسے کہتے ہیں ہم، وہ پارٹی ہے، اور لیبر پارٹی ہے۔ تو جب میں نے ان پہ غور کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو ہماری کمیونٹی کی ضروریات ہیں وہ لیبر سے ہی بہتر حل ہو سکتے ہیں۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ تینوں پارٹی کے کپڑے ہمیں پورے نہیں آتے، لیکن سوال الٹیمیٹلی پھر یہ آتا ہے کہ مجموعی طور پہ زیادہ تر کس پارٹی سے مفاد ہوگا۔ یہ کہنا کہ ہر پارٹی کو پرفیکٹ ہے ہمارے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب میں نے اس کا توازن کیا، جب تینوں پارٹی کو دیکھا تو مجھے لیبر پارٹی اچھی لگی۔ اس کا بنیادی میں سمجھتا ہوں جو ایک پوائنٹ اگر کہیں بھائی ایک پوائنٹ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو سوشل جسٹس کا آئیڈیا ہے نا کہ بنیادی طور پہ بیلنس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ہر طبقے ہر لیول پہ انصاف ہونا چاہیے، وہ کٹ کے اس کے لیبر پارٹی کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سوشل جسٹس۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو مجھے اپیل کرتی ہے، جس کی وجہ سے میں لیبر میں ہوا ہوں، اور بہت سے مجھے آفر بھی آئے ہیں لیکن میں نے لوٹا بننے کا کبھی گوارا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہی میری پارٹی ہے، یہی میری وہ ویلیوز ہیں جس پہ میں کام کر سکتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے جو چاہے ہو میں پالیٹکس سے باہر آ سکتا ہوں لیکن میں کسی پارٹی سے چھلانگے نہیں لگاؤں گا۔ تو 2000 سے آپ الیکٹڈ چلے آ رہے ہیں، سن 2000 سے 13 سال ہو گئے ہیں۔ تو ان 13 سال میں آپ کے خیال میں آپ کچھ مطلب کیا ڈفرنس بنا سکیں سیاست کی وجہ سے اپنے لیے اور کمیونٹی کے لیے؟ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس کو میجرمنٹ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ چیتم ہل کو دیکھیں، جس علاقے میں بنیادی میری ذمہ داری ہے، جن لوگوں نے مجھ پہ
ووٹ مجھے دیا ہے تو ان کے لیے کیا میں کچھ کر سکا ہوں یا نہیں. تو اس نقطۂ نظر سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چیتم ہل کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ڈیولپمنٹ پچھلے 10 سال میں ہوئی ہے وہ پچھلے 25-30 سال میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو نیچرلی کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے نا ڈیولپمنٹ. آپ اس کو دیکھیں اس لحاظ سے کہ ہماری بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں زندگی میں, تو وہ 3-4 چیزوں پہ آتی ہے. تو پہلی بات آتی ہے ہاؤسنگ پہ, مکان ہونا یہ ضروری ہے. تو اس لحاظ سے بہت سے نئے مکان ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئے ہیں. کونسل کے مختلف جو ہاؤسز ہیں ان کو امپروومنٹ ہوا ہے, ایریز کی گرانٹس وغیرہ ملی ہیں. اس کے بعد سکولز ہوتے ہیں, بہت سے سکول ہم نے امپروو کیے ہیں, برانڈ نیو بنائے ہیں جس میں ایکسٹینشن بھی کیے گئے ہیں. تو سکولوں کے نقطہ نظر سے بھی آپ کو نظر آئے گا یہ چیز ہوئی ہے. اس کے بعد بنیادی انسان کے ساتھ میڈیکل کا سائڈ ہوتی ہے. اگین یہاں پہ نیو میڈیکل سینٹرز وغیرہ بھی بنے ہیں, اور یہ ساری چیزوں کا الٹیمیٹ دار و مدار کام سے ہوتا ہے. کام بھی ہے یہ نہیں ہے. تو اگین آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ مانچسٹر فورٹ ہے یہ ون آف دا بگیسٹ ہے. مانچسٹر میں سب سے بڑی جو انکم آتی ہے سٹی کے علاوہ تو وہ میری ہی ووٹ سے آ رہی ہے, کمرشل ایکٹیویٹیز سے. تو یہ سارے ایریاز اس لیول پہ پورے آتے ہیں. لیکن میری ذمہ داری صرف چیتم ہل پہ نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے صرف چیتم ہل پہ کام کیا ہے. تو اس نقطۂ نظر سے اگین میں نے انٹرنیشنل لیول تک کام کیا ہے. میں واحد آدمی ہوں جو سیاست میں آنے کے بعد وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بیئرز فار پیس پہ بنا. 4 سال میں نے یہ خدمت انجام دی, اور جو دنیا لیول پہ مختلف ایشوز ہیں, کشمکش ہے, پرٹیکولرلی نیوکلیر ویپن کی جو ایشوز ہیں تو اس پہ میں نے کام کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کشمیر فلسطین جو ہمارے زخم ہیں, ہمارے پرانے زخم ہیں, درد ہے, تکلیف ہے, ہمارے بہنوں بھائی ہزاروں کے حساب سے سفر کر رہے ہیں, اس پہ میں نے انٹرنیشنل لیول تک کام کیا ہے اس چیزوں میں. اس سے نیچے اب آتے جائیں تو میں نے جب لارڈ میئر بنا تھا تو 7 سال کی تاریخ میں پہلا ایشین, پہلا مسلمان جو لارڈ میئر بنا تھا مانچسٹر کی تاریخ میں. مانچسٹر میئروں کے نقطہ نظر سے شاید اس سے بڑا کوئی اور جگہ ہو. لندن میں جو بڑا ہے اس سے وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں میئر ہوتے ہیں, پورے شہر کا نہیں ہوتا. برمنگھم ہے مانچسٹر سے بڑا, لیکن اس کا جو اثر رسوخ ہے وہ مانچسٹر کے مقابلے میں نہیں ہے. مانچسٹر اوپر ہے. اگین لندن کے بعد اکنامک بیس کوئی ہے تو وہ مانچسٹر ہے. مختلف لوگوں کے ساتھ تجارت کرنا, بزنس ڈیولپمنٹ کرنا, بزنس فیز کرنا, مختلف ملکوں کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے. سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا ہے, چائنا کے ساتھ کیا ہے, مڈل ایسٹ کے وائڈر ایریاز پہ بھی کام کیا ہے. تو یہ عام کونسلر سے بڑھ کے بہت سے کام ہیں جو میں نے کیے ہیں. خود اپنا ڈیولپمنٹ کا نقطہ نظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگین جو چیز میں نے کی ہے مختلف شعبوں میں نے کام کیا ہے, کونسل کے اندر بھی, اور کونسل کے میں کچھ 6 سال میں نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے. اگین اس سے میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں, اگر پورے برطانیہ کے اپنے پاکستانی کشمیری بچوں کی اچیومنٹ کو نقطہ نظر رکھیں, آپ کو مانچسٹر سے زیادہ کہیں نہیں ملیں گے. ہماری پرفارمنس جو یہاں ہمارے بچے کر رہے ہیں باقی سب شہروں سے بہتر ہے. تو یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, باقاعدہ محنت ہے, پلاننگ ہے, فنڈنگ ہے, کوڈینیشن ہے اس میں جو 6 سال سے کی گئی ہے. کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ہماری کمیونٹی کا جو وسیع تر مفاد ہے, لانگ ٹرم کا جو مفاد ہے, اس میں یہ ہے کہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایجوکیشن میں مضبوط کیا جائے. مضبوط کرنے سے ہی ان کے مختلف دروازے کریئرز کے کھولیں گے. تو وہ کام کیا ہے. سیاسی گھر کو نقطہ نظر کو فردر ڈیولپ کرتے ہوئے بہت سے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو میں نے انکریج کیا ہے پارٹیسپیٹ کرنے میں, ان کو آگے بڑھانے میں, ان کو وہ راستہ دکھانے میں. تو میں وہ شخص نہیں ہوں جس نے خود سیڑھی پہ چڑھ کے سیڑھی کھینچ لی ہے, بلکہ وہ سیڑھی میں نے دوسروں کو بھی پرووائڈ کی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مانچسٹر میں جو شخص لارڈ میئر بنا ہوا ہے وہ میرا رائٹ ہینڈ پرسن ہے. وہ سیاست میں میرے ساتھ رہا ہے اتنے سفر سے, وہ کاؤنسلر بنے ہیں میرے ساتھ, کام ہم مل کے کرتے ہیں, ہم ایک اچھی ٹیم ہیں. تو اس دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا یہ بھی ایک چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں فائنل بات جو اس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل لیول پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں تو ایک چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ مجھے ملکہ نے کمانڈر آف دا برٹش ایمپائر کا خطاب بھی دیا ہے,
اور جو جس چیز کے لیے ہے وہ میری سیاسی خدمات کی ہے، تو اس کو اس لیول تک ریکگنائز کرنا خود ایک چیز سامنے ہے کہ میں نے محنت کی ہے، اور میں اللہ سے شکر گزار ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اور اپنے بہن بھائیوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، میں اس پہ پورا اترا ہوں۔ یہاں پہ ایک ہے بہت بڑا سینٹر میں نے کیمپ کیا تھا جب میں لارڈ میں بنا تھا، تو یہ ہے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر۔ یہ کوئی اس وقت تک کوئی 10 ملین پاؤنڈز پہ لاگت آئی ہے، ایک بھی پینی ہم نے برطانیہ گورنمنٹ سے نہیں لی۔ اتنے بڑی رقم کو جمع کرنا، ابھی کوئی 30 ملین کا پروجیکٹ فارورڈ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یورپ کا سب سے بڑا یہ ہمارا مرکز ہو، اور اس کا بنیادی مقصد 2 ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے ان کے لیے ہمارا ہسٹوریکل ہیریٹیج کو پرزرو کرنا، یہ اس وقت عین ضرورت ہے ہماری، کہ ہمارے بہت سے لوگ جو 60s 50s میں آئے وہ آہستہ آہستہ دنیا سے چل بس رہے ہیں، تو انہوں نے بہت سی زندگی بسائی ہوئی ہے اپنے اندر، اس کو ریکارڈ میں لانا اور آئندہ فیوچر جنریشن کو کنیکٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری جو کشمکش آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ 9/11 کے بعد جو کشمکش تو کسی لیول تک ہسٹوریکل ہے، سینچری پیچھے بھی ہیں، لیکن جو اس لیول پہ آج جا رہی ہے اس کی اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف بڑھیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں، تو اس پہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں کی ہیں۔ یہ جب 9/11 کی آپ نے بات کی ہے، اس کے بعد جب یہ جنگ کا طبل بجا اور کہا جی کہ افغانستان پہ اور عراق پہ حملہ ہوگا، جی، تو بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور لیبر پارٹی کے اندر جو لوگ تھے جو سوشل جسٹس کی جو آپ نے بات کی، جو اس پہ بلیو کرتے تھے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی بنیادیں جو کنکریٹ موجود نہیں ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے، جو وجوہات جنگ کی وہ واضح نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ریئیکشن ہے 9/11 کا یہ ڈسپروپورشنیٹ ہے، اور یہ جنگ جو ہے نا یہ فیئر جنگ نہیں ہے، اور یہ ایک تضاد پیدا ہوا پارٹی کے اندر لوگوں میں، جو مسلمان تھے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے تھے ان میں بھی، اور جو سوشلزم اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے دیکھتے تھے ان میں بھی۔ تو آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کیا؟ کیا آپ کے اندر بھی ڈیفینیٹلی یہ سوال پیدا ہوئے ہوں گے؟ تو بہت سے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا، لیکن آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ بات بھی ہے مجھ سے بڑھ کے کسی نے کام بھی اس کے خلاف نہیں کیا تھا۔ آپ آج بھی تاریخ کو دیکھیں، مانچسٹر کی تاریخ میں سب سے بڑی مارچ جو ہوئی ہے وہ عراق وار کی ہے، اور اس کا میں لیڈنگ پرسن ہوں جس نے لیڈ کیا تھا ساری چیز کو۔ ہمارے مانچسٹر ٹاؤن ہال کے بعد ہر ہفتے ہمارے لیبر کے کاؤنسل باہر کھڑے بھی ہوتے تھے پروٹیسٹ کرنے کے، کاؤنسل کے اندر ہم نے ریزولوشن پاس کیا، ہمارے نارتھ ویسٹ لیبر پارٹی کے اندر میں نے ریزولوشن پاس کرایا اس کے خلاف، اور لیبر پارٹی آج تک اس سے ریکور نہیں ہوئی، اتنا اس کے اندر اختلاف ہے اس مسئلے پہ۔ اور جب ملین مارچ ہوئی تھی تو میں ون آف وہ آدمی ہوں جس نے وہاں سٹیج پہ بھی خلاف اس کے کام کیا تھا، تو تھرو آؤٹ میں فور فرنٹ پہ تھا اور میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ لیبر پارٹی کو چھوڑ دینے سے یہ چیز رکے گی تو نہیں، بلکہ ہماری یہ آواز اور کمزور ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اندر رہ کے جنگ کیا جائے اور اس کے خلاف کام کیا جائے۔ یقینی بات ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے تھے، یہ تو سامنے چیز ہے، آج بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو لیکن یہ کہ ہم نے اس کی مذمت کی ہے کھلی طور پہ، پارٹی کے ساتھ یہ ہم نے مخالفت کی تھی، پارٹی کا میں نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ جو اس وقت تھی، کلیئرلی جو لیڈرشپ ہے اس پہ ایشوز ہیں، لیکن اوور ہول ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ پلس اور مائنس کی بات آ جاتی ہے۔ میں نے جب 7/7 کا حادثہ ہوا تھا لندن بم میں اس وقت لارڈ میئر تھا، اور میری یہ رائے رہی ہے اس نقطے پہ، اور میں نے یہ پبلک طور پہ یہ کہا تھا کہ دیکھیں، کوئی شخص اگر ٹیررزم کرتا ہے تو اس کو اس کے مذہبی شناخت کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا لانگ ٹرم میں۔ ہمیں اسے مجرم کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو قانون ہے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔
اگر آپ اس کو ریلیجس رنگ دیں گے تو یہ اور مشکل مقام ہو جائے گا. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 5-7 سال کے بعد انہیں اس بات کی سمجھ آئی جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ ایکچولی یہ طریقہ نہیں ہے. تو آپ نے ٹیررزم کو ختم کرنے سے خود ٹیررزم کر رہے ہیں تو یہ کوئی حل تو نہیں ہے. وائلنس بگیٹس وائلنس. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ساری جو رخ تھا یہ ٹھیک نہیں تھا. یقینی طور پہ بات کلیئر ہے کہ ہمارے مسلمان ورلڈ میں ڈیپ ایشوز ہیں اور یہ ڈیپ ایشو ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم جس حالات میں تاریخی نقطہ نظر سے ڈیولپ کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ بیلنس اس وقت نہیں ہے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ باہر کی پاوریں آ کر زور سے کام کو سمجھے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو نیچرلی آپ دیکھیں افغانستان کو کیا کیا ہے انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ. یہ بے شک کریں ابھی بستر لپیٹ کے واپس آ رہے ہیں سارے. امریکہ دیکھ لیں, برطانیہ دیکھ لیں, دوسرے دیکھ لیں. تو لانگ ٹرم میں ایکچولی اس سے اگر 1/10 خرچہ کرتے تو اس کے پازیٹیو رزلٹ ہونے تھے لڑائی کے بجائے. جو لڑائی پہ انہوں نے کیا وہ سمتھنگ لائک $1 بلین ویک خرچ ہو رہا ہے اس وقت پہ افغانستان میں صرف. تو اگر یہ بلین آپ ویک کا حساب سے لگائیں, افغانستان پہ لگائے ہوتے 2 سال ہی, یہ 12 سال کی بات ہم کر رہے ہیں, چھوڑیں اس کو, 2 سال ہی لگائے ہوتے تو افغانستان سارا بدل جانا تھا. تو اس میں سمجھتا ہوں ایک وائڈر ایشو بھی آ رہا ہے کہ ایکچولی یہ جو ہماری پاورز ہیں اس دنیا میں وہ کس ویلیو کے بیس پہ آگے جا رہے ہیں. یہ امریکہ 1.7 ٹریلین ویپنز پہ خرچ کر رہا ہے, آرمی پہ خرچ کر رہا ہے. تو اگر یہی خرچہ ایکچولی دنیا کے امن پہ خرچ کیا جائے تو یہ جتنے لاکھوں ملینز کے حساب سے لوگ مر رہے ہیں, 10 ملین ایسے لوگ ہیں جو صاف پانی کا گلاس نہیں پی سکتے. تو انسانیت بہتر جگہ پہ آ سکتی ہے. لیکن یہ یوز اس ساری پاور کو ایک رانگ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہی وہ موومنٹ تھی جو میں کہہ رہا تھا ورلڈ میز فار پیس, کہ ہم اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا ایک ہے اور ہم ایک انسانیت ہیں, ہیومینٹی بھی ایک ہے. تو تھوڑا سا رنگ ادھر ادھر ہو جانا یہ تو پگمنٹ کی بات ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کم درجے کا انسان ہے. ہم ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایکول ہیں. اوکے, تو obviously ابھی آپ جا رہے ہیں ذرا بڑے وہ میدان میں جی جہاں ان ایشوز کی زیادہ ریلیونس ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. یہ الیکشن 22 مئی کو ہو رہا ہے اور ابھی ظاہر ہے 3-4 مہینے باقی ہیں. وہ آپ کی کمپین کیسی جا رہی ہے, آپ کے امکانات کیا ہیں اور کیا آپ مطلب کیا ایجنڈا لے کے آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں؟ ایجنڈا تو بہت بڑا ہے, آپ نے صحیح یہ کہا ہے. تو پہلے تو پوائنٹ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یورپ جو ہے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے اس نقطہ نظر سے کہ آپ 28 ملکوں کو ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں اور وہ اپنے اس پالیسی اکنامک بیس کو مل کے چلا رہے ہیں. اور یہ مل کے چلانے کی وجہ ہے کہ یورپین اکانومی جو ہے EU کی دنیا میں سب سے بڑی اکانومی ہے. امریکہ سے بڑی ہے, چائنا سے بڑی ہے, دوسروں سب سے بڑی ہے. تو یہ ایسی جگہ پہ جانا اور ہماری کمیونٹی کو یہ موقع ملنا کہ آپ اپنے ہی بھائی کو ورلڈ سٹیج پہ پہنچائیں, یہ بہت بڑا موقع ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس موقع کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اور زندگی میں یہ موقع روز نہیں آتے. تو یہ تو اپیل ہے اپنی کمیونٹی کی طرف کہ دیکھیں یہ سب کا بھلا ہے اس میں, اور ہماری فیوچر جنریشن جو ہیں ان کا بھی بھلا ہے کہ آپ اپنی ہی فیوچر جنریشن کے راستے کھول رہے ہیں. جب ہمارا کوئی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی کوئی لارڈ میئر بنا ہے, کوئی MP بنا ہے, کوئی یورپین ممبر آف پارلیمنٹ بنا ہے, تو بنیادی طور پہ اس کے ذہن میں یہ میسیج جاتا ہے
اگر ہم میں سے اٹھ کے یہ بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں. اس کی آپ ویلیو نہیں ڈال سکتے, اتنی بڑی چیز ہے یہ ایک سہارا ہے قسم کا, ہوپ کی بات ہے, امید کی وہ کرن ان کے اندر جاگتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم فیوچر جنریشن کے لیے کھول رہے ہیں, تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا چانسز ہیں, تو آپ نے اس پہ میں آپ کے 2-4 سوال تھے ایسی سوالوں کے اندر. تو چانس میں سمجھتا ہوں کہ روشن ہے, آئی تھنک دے آر لوکنگ گڈ. لیکن دیکھیں یہ گڈ تو نہیں ہوگا کہ ہمارے لوگ آ کے ووٹ نہ ڈالیں. تو پچھلے سال جب پچھلے 2009 میں لاسٹ الیکشن ہوا تھا یورپین, تو ہم نے دیکھا کہ 60% ہمارے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے یورپین الیکشن میں. جی. سو میجارٹی ہمارے لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے. تو پہلی تو اپیل یہ ہے کہ یہ 60 جو ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ صرف سیوک ڈیوٹی نہیں ہے, ریلیجس ڈیوٹی بھی ہے ایکچولی. آپ نے کہا شروع میں کہ ایک زمانہ تھا جب آپ بھی ووٹ نہیں ڈالتے, بالکل صحیح ہے. تو اس کی کیا وجہ کیا ہوتی تھی؟ یہ شاید ہاں کنیکشن ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میرے خیال میں وجہ یہی تھی نا کہ ہمارا یہ سمجھنا کہ ایکچولی یہ کوئی کام ضروری نہیں ہے, یہ سمجھنا کہ ایکچولی اس کام سے ہماری زندگی میں کوئی خاص خلل نہیں ہے, ہماری زندگی چل رہی ہے, ہم اپنے محدود ایریے میں گھوم رہے ہیں, تو یہی ہے. تو جب آپ تھوڑا سا پیچھے ہو کے دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے وائڈر اینگل کہ نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہے, بہت فرق ہے. وہ جو قانون بنا رہے ہیں اس کو ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے, ہم نہیں کریں تو وہ فائن کرتے ہیں, اندر کو جیل میں ڈالتے ہیں. تو جو پالیسی چلاتے ہیں اس سے اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے, اکانومی ڈیولپ ہوگی تو ہمارے کام ہوں گے, یہ گھریں ہوں گے, اس تو ہر چیز کا ایکچولی تعلق ہے. تو جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کمپلین کرنے کا کیا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو خطرات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں نظر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ہمیں افیکٹ کریں گے نا. تو اگر آج ہم اس کا حل نہیں کریں گے تو جب ہمارے سر پہ پڑیں گے تو پھر تو حل کرنے ہی پڑیں گے, تو وہ مشکل ہو جائے گا. تو جب کام شروع سے ٹھیک کر لیا جائے وہ آسان ہوتا ہے, بلکہ بگڑنے کے بعد اس کو ٹھیک کریں. تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں انوالو ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہاں برطانیہ میں ایک ٹوری ممبر آف پارلیمنٹ MP پرائیویٹ ممبر بل لے کے جا رہا ہے کہ نقاب بند ہونا چاہیے, ایک قانونی طور پہ کسی عورت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا بنیادی پوائنٹ ہے. کچھ ہماری بہنیں, میں نہیں کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن جو بین کرنا چاہے, کیا حق ہے کسی کو کہ بھائی تم نہیں یہ پہن سکتی. کوئی منی اسکرٹ پہنے تو آپ کو تکلیف نہیں ہے, کوئی زیادہ کپڑے پہنے تو آپ کو کیا تکلیف ہے, اس کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ کیوں اس کو مداخلت کرتے ہیں. لیکن ہو رہا ہے. فرانس میں دیکھیں حجاب کو بند کیا جا رہا ہے, نقاب کی بات نہیں ہے, آپ کو سر پہ دوپٹہ ڈالنے کی بات اب ہو رہی ہے کہ یہ بند ہو رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے. اس کے آگے جائیں تو حلال گوشت کی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ حلال اس طریقے سے ذبح کرنا کیا یہ اچھی بات ہے, یہ غلط ہے, کیا یہ بند کرنا چاہیے, کہ یہ آپ جانور پہ ظلم کر رہے ہیں. گوشت کھانے کا منع نہیں ہے, اس پہ منع ہے کہ چھری کیوں پھیر رہے ہیں, گولی سے کیوں نہیں مار رہے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن اس کا اثر ہم پہ تو ہے نا کہ ہمیں حلال گوشت ملے یا حرام گوشت ملے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں کمپین میں انوالو ہوا تھا, سرکمسیشن پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ سرکمسیشن ہے یہ بند ہونی چاہیے, کیونکہ جو بچہ ہے وہ اپنی رضا تو نہیں دے سکتا, اپنی پرمیشن, تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کی سرکمسیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں جس پہ یہ ضرب لگ رہی ہے. تو اگر ہم نہیں ہوں گے تو کیسے کریں گے. تو یہ وہ چیز ہے, اس پہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو لیڈرشپ ہے, ہمارے علماء اکرام ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں لاسٹ الیکشن 2009 میں دیکھے ہم نے کہ نارتھ ویسٹ سے نک گریفن جو برٹش نیشنل پارٹی کا لیڈر ہے یہاں سے جیت کے گیا ہے. تو اس لیے جیتا ہے کیونکہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالے تھے. اگر ہمارے 60% ڈالتے, 10% بھی اور ڈالتے, وہ جیت نہیں سکتا تھا, کیونکہ صرف 3000 کی میجارٹی سے وہ جیتا تھا. تو 3000 تو مانچسٹر سے نکل سکتے ہیں. نارتھ ویسٹ تو بہت بڑا علاقہ ہے, پورا گریٹر مانچسٹر آتا ہے. اولڈم سے نکل سکتے ہیں, بری سے نکل سکتے ہیں, بولٹن سے نکل سکتے ہیں, لنکا شہر جائیں آپ کو پریسٹن سے نکل سکتے ہیں, بلیک برن سے نکل سکتے ہیں, نیلسن سے نکل سکتے ہیں, برلے سے نکل سکتے ہیں. تو یہ ہر ایک علاقے والے جو ہمت کرتے تو ہم اس کو روک سکتے تھے. ہم نے نہیں روکا تو وہی اسلام دشمن جو اسلام کے خلاف زہر اگال رہا ہے,
پھیلا رہا ہے اس کو آپ نے ورلڈ سٹیج دے دیا. تو اسی لیے وہ کویشچن ٹائم پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, ٹی وی پہ انٹرویو بھی دیتا ہوتا ہے. اگر وہ نہ الیکٹ ہوتا تو اس کی لیجٹمیسی نہیں تھی, تو کسی نے اس کو اتنا حق نہیں دینا تھا آواز دینے کا, تو آپ نے پلیٹ فارم دیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو روکنے کی بھی ضرورت ہے. تو ہمیں تو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے, ایک تو ہم اس کو روکیں گے اور ایک اپنے بھائی کو آگے کریں گے, تو یہ تو ڈبل ہمارے لیے بونس ہے. تو اب بھی اب اگر ہم نہ نکلیں تو کب نکلیں گے؟ اوکے, اب جو اگلا میرا سوال تھا کہ ایک تو یہ آپ نے ایشوز جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو پرٹیکولرلی مسلم کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں ان پہ آپ نے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ اس وقت یورپ اور بریٹن میں ایک ٹینشن بھی ہے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یورپین جو لاز ہیں بہت سے جن میں ایکوالٹی اور رائٹس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, یا کچھ ایسے رائٹس کا جو ہے نا کہ جو بریٹن کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں کچھ الگ سے یا ہماری کچھ ویٹو بھی ہونی چاہیے جی, کہ ہم اپنے جو یہاں کے معاملات ہیں وہ خود ہی کر سکیں, وہ یورپین لا وہاں اپلائی نہ ہوں. تو اس کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے کوئی کیا ایسے ایشوز ہیں جن کی جو اس زد میں آ سکتے ہیں کہ اگر وہاں جو یورپین لا کیا کسی چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو بریٹن نہیں کرتا جی ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خام خواہ نا اس کو کبیر بنانے کی مشکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے, بات تو سمپل سی ہے. کیا ہم مل کے فائدے میں ہیں یا علیحدہ فائدے میں ہیں؟ تو ہمارا سبق تو بنیادی ہے, جب آپ مل کے ہوں گے تو آپ مضبوط ہوں گے, سنگل ہوں گے تو کوئی بھی دشمن کو ٹھیک کر لے گا. یہ تو ہمارا سبق ہے نا, بزرگ ہمیں ہمیشہ سکھاتے ہیں, وہی اپلائی کرتا ہے ملک لیول پہ بھی. اگر یہ 28 ملک مل کے کر رہے ہیں تو یہ ورلڈ کی لارجسٹ اکانومی ہے. اگر علیحدہ ہوں گے تو یہ تو سامنے ٹاپ 10 میں بھی نہیں اب آئیں گے, اس طرح سلپ ہو رہے ہیں. یہ برطانیہ جس کا یہ سیاسی کشمکش ہے. یہ جو ٹوری پارٹی جو گورنمنٹ ہے یہ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت, اپنی پارٹی کی ضروریات میں پھنسے ہوئے ہیں, ملک کی ضروریات کو نہیں دیکھ رہے. اور ان کو جو پریشر آ رہا ہے وہ یوکپ پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے, اور یوکپ کا بیسک ایجنڈا یہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے. تو یہ اب باتیں باہر نکل کے بھی کرنا چاہتے ہیں, ریفرینڈم کی بھی باتیں کرنا چاہتے ہیں ٹوری والے, یہ امیگرینٹ کمیونٹی کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں, یہ فری موومنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن فائدے بھی لینا چاہتے ہیں. یہ دونوں طرف سے نہیں کام ہوتا, یہ تو لبرل والے کرتے ہیں دونوں طرف فیس کرنا, ٹوری والے تو یہ کام نہیں کر سکتے. تو ان کو بنیادی طور پہ سامنے آنے کی ضرورت ہے. کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے, بات یہی ہے جو میں نے سمپل طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لیبر پارٹی کی واضح اپوزیشن ہے اس پہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری کمیونٹی کا جو وسیع تر مفاد ہے وہ ہمیں مل کے رہنے میں ہے. ہمیں جو فائدے ہوتے ہیں یورپ سے وہ زیادہ ہیں نقصان ہونے سے. کوئی کام زندگی میں ایسا نہیں ہے جس کے نقصان بھی نہیں ہوتے. جو بھی آپ کرتے ہیں کام, جس پہ بھی آپ وقت لگاتے ہیں, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. تو دیکھنا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یورپ میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یورپ کے اندر یقینی طور پہ چینجز کی ضرورت ہے, اس کو امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے شاؤٹ کریں, بلکہ حل یہ ہے کہ اندر رہ کے گفتگو کر کے اپنا اثر انداز کریں. اگر آپ نہیں کریں گے, باہر نکل جائیں گے, تو آپ کو نقصان یہ ہوگا. تو فیصلے تو وہ کریں گے, آپ کو وہ فیصلے ماننے بھی پڑیں گے, اور آپ اس میں اثر انداز بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اس سے بہتر یہ ہے نا ٹیبل پہ بیٹھ کے اس فیصلوں کو بہتر کیا جائے. آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو دنیا میں جو پاورٹی ہے اور لوگوں کی جو ضروریات ہیں, بیسک نیڈز ہیں, وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں, لیکن ویپنری پہ اور ویپن آف ماس ڈسٹرکشن پہ اتنا جو ہے نا وہ بجٹ جا رہا ہے مختلف ملکوں کا, اور پرٹیکولرلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا, اسپیشلی امریکہ بہت زیادہ کرتا ہے. تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یورپ کی پالیسی شاید تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. جی, تو آپ کے خیال میں جو یورپین جو کنٹریز ہیں ان کی کیا اپروچ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں دنیا کے, ان کو کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے, پاورٹی کا بھی اور جو ہے نا ایکسٹریمزم کا بھی اور وائلنس کا بھی؟ جی,
آپ لگتا ہے تیاری کر کے آئے ہیں، ہر ایک سوال کے اندر 6 سوال ہوتے ہیں۔ نہیں میں تو آپ کے جوابوں سے جو ہے نا محسوس ہوتا ہے 6 سوال نکال رہے ہیں۔ دیکھیں بہت بڑا سوال ہے، لیکن پہلا میں بنیادی پوائنٹ یہ جواب دوں گا کہ دیکھیں یہ جو امریکن کلچر ہے نا، یہ گن ہو کلچر ہے، ہر دوسرے سال کسی نہ کسی کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ کی دیکھ لیں تو کلیئرلی جو سب سے بڑی خرابی ہوئی ہے کہ جب افغانستان میں جھگڑا ہوا تھا، رشیا نے انویژن کی تھی، میں 25-30 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں آپ کو، تو جو بائی پولر ورلڈ تھا نا، جو بیلنس تھا تھوڑا سا، وہ ختم ہو گیا رشیا کے ٹوٹنے سے، یو ایس ایس آر، تو ان کی ڈومینیشن بڑھ گئی۔ تو یہ ہر ایک پولیس مین بنے ہوئے ہیں، جج بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہیں سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن وہ انصاف پہ نہیں کر رہے، اپنے ملک کے مفاد کے بیس پہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ یورپین جو ہے یہ سائزبل پاور ہے، تو یہ اپنا ہی اثر ان کو اور بڑھانا چاہیے تاکہ ورلڈ گلوبل لیول پہ یورپ جو ہے اپنا نقطہ نظر رکھے۔ اور اس کی بہت اچھی مثال یہ ہے کہ ابھی ہم چند سال سے دیکھ رہے تھے کہ جو پریشر ہے ایران پہ انکریز کیا جا رہا تھا، اور عام صبر کیا جا رہا تھا کہ تیاری کر رہے ہیں اب ایران کو سیدھا کرنے کے چکر میں۔ اور جو لیڈی آشٹن ہے جو یورپین کی طرف سے تھی، وہ لیبر کی ہے، اس نے بہت شاندار کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، بس بہت آپ نے عقل مندی کھلا لی ہے، پہلے افغانستان سنبھالا نہیں جا رہا، عراق سنبھالا نہیں جا رہا، سیریا میں حالات خراب ہو رہے ہیں، مصر میں خراب ہو رہے ہیں، یہ اور محاذ نہ چھیڑو، بہتر یہ ہے کہ نیگوشیشن کی جائے، بات کی جائے۔ اور انہوں نے ان سب کو ملا کے نیگوشیشن کی، اور اب جو جنگ کا خطرہ تھا وہ ٹل رہا ہے۔ تو یہ وہ اگزامپل ہے، یہ وہ پازیٹیو رول ہے یہ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں فلسطین کو، اگین جو جب بھی فلسطینیوں کے حقوق کی بات آتی ہے، یونائٹڈ نیشن وہ ادارہ ہے جس نے خود اسرائیل کو زندگی دی ہے، اس میں بھی جب بات آتی ہے فلسطینیوں کی تو کون ویٹو کرتا ہے؟ ہمیشہ امریکہ، آپ چیک کریں، یہ ویٹو کرتے ہیں۔ حق انصاف کی بات جب پوری دنیا کی آواز بھی ایک طرف ہوتی ہے تو یہ ویٹو کر دیتا ہے۔ لیکن اگین میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح جو ہے یورپین یونین اسٹرانگر ہوگی، ڈیولپ ہوگی، تو ہمارا مفاد بہتر ہے۔ کہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ ڈونیشن جو اس فلسطینیوں میں جا رہی ہے وہ یورپین یونین سے جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ابھی یورپین یونین میں کہ انہوں نے اسرائیل پہ بلاکیڈ لگایا ہے، جو سیٹلمنٹ کا ایشو چل رہا ہے، اور جو پیسے وہاں جاتے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہاں پہ جو گڈز آتی ہے اسرائیل والے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اپنے نام کے اوپر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پازیٹیو نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین نقطہ نظر ہمیں آگے کی بھی سوچنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت تک یورپین یونین جو بنا ہوا ہے یہ بنیادی طور پر عیسائی ملکوں کی کلب بنا ہوا ہے، اور ان ملکوں کے اندر یورپ میں ترکی بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ترکی کی ہسٹوریکل کنیکشن ہے، ایک تو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت تاریخی ملک ہے، بہت سنہری اس کی تاریخ بھی ہے مسلمانوں کے نقطہ نظر سے، لیکن یہ وہ ملک ہے جو یورپ کے اندر بھی ہے۔ استنبول کو دیکھتے ہیں، وہ سٹی ایسی ہے جو یورپ اور ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے کانٹیننٹس کو، تو اس نقطہ نظر سے 80 ملین کے لوگ بھی وہاں پہ آباد ہیں۔ تو اگر وہ بھی لانگ ٹرم گیم میں آئیں یورپ میں تو مسلمانوں کی پوری تاریخ بدل جاتی ہے یورپ میں۔ اس وقت ہم 20-25 ملین کی بات ہو رہی ہے جو یورپ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر اتنی بڑی اور ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں تو یہ جو دنیا میں کش ہے نا، اس میں بہت فرق پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا اسٹریٹجک مفاد ہے کہ ہم اس چیز کو مضبوط کریں، اور ہم اپنے راستے جو ہیں ترکی کے لیے آسان کریں کہ وہ اس میں آئیں، اور یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بہت اثر ہوگا۔ اور جو مسلمان دنیا اور یورپین میں عیسائی دنیا کا ایشو ہے، اس میں بھی بہت مفید ہوگا کہ وہ برج کا کام ہوگا، اور ہم جو 21st سینچری میں گھوم رہے ہیں وہ گلوبل ولیج کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ہمارا بھی حق صحیح ہوگا، دوسروں کا بھی حق صحیح ہوگا، اور ہم مل کے ایک بہتر دنیا بنا سکیں گے۔
جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب لوگ اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، دوسری جگہ پر آباد ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جتنا بھی ان کو عرصہ گزر جائے کچھ وطن کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں. تو اسی میں سے ایک جو ہمارا معاملہ ہے وہ کشمیر کا بھی ہے. اور یہاں پر جو بہت بڑی کمیونٹی ہے، آپ کے ووٹرز میں بہت بڑی تعداد ہے جن کے لیے وہ ڈائریکٹ ایک کنسرن کا معاملہ ہے، پاکستانی آبادی کے لیے کنسرن کا معاملہ ہے، ہندوستان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی وہ کنسرن کا معاملہ ہے. تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کچھ مطلب پلان کیا ہوا ہے کہ جب آپ یورپ میں جائیں گے، کیونکہ یورپ میں آلریڈی وہ انٹروڈیوسڈ ہے ایشو، وہاں نے رپورٹ لکھی اور لیبر پارٹی اور سوشلسٹ گروپ والوں نے بھی کچھ کافی میٹنگز وہاں کی ہیں آلریڈی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مطلب کچھ فرق پڑ سکتا ہے، کچھ امپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے آپ کے یورپ میں جانے سے؟ جی پہلے تو پوائنٹ میں یہ کہوں گا تھوڑی سی بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ میرے لیے کشمیر ایشو کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے. میں ایسے اس نقطے کو دیکھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ جو دھرتی ہوتی ہے نا اس کا درجہ ماں کا ہوتا ہے، اور ہماری تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور میں نے ایک کشمیری ماں کا دودھ پیا ہے، تو میں جو ہوں اس کا تعلق کشمیر سے ہے. تو میرے لیے یہ چوائس نہیں ہے. تو جو بھی میں ظلم دیکھتا ہوں کشمیر پہ تو وہ میرے پہ ہو رہا ہے. تو کسی کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا، اگر کوئی اور ہوگا تو آپ کو اس کے ساتھ میٹنگیں کرنی پڑیں گی، بتانا پڑے گا یہ چیز ہے بھائی، یہ ایشو ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سمجھ ہے کہ خود میں ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کشمیر کوز پہ سیاسی نقطے پہ کام شروع نہیں کیا. میری سیاسی زندگی جو ہے صرف 15 سال ہے. کشمیر کوز کے لیے میرا کام کرنے کی تاریخ کو 30 سال ہے. تو سیاست آنے سے پہلے سے ہی میں کشمیر پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ بھی گارنٹیڈ ہے کہ میں آگے بھی کرتا رہوں گا. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب میں پہلی بار کاؤنسلر بنا تھا تو جو میں نے پہلی میڈن سپیچ کی تھی وہ کشمیر ایشو پہ کی تھی. تو یہ اس چیز کی دلائل ہے کہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. اور بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، یہاں پہ کمپینیں ہوئی ہیں. پارٹی لیبر پارٹی واحد پارٹی ہے جس کی کوئی پالیسی بھی ہے. کنزرویٹو ٹوری پارٹی کی تو ابھی تک کشمیر پہ پالیسی ہی کوئی نہیں ہے. باقی جتنی مرضی وہ باتیں کریں، پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے تو قرآن کرنے کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. جو یورپ کی آپ نے بات کی ہے تو میں نے خود لارڈ نذیر صاحب سے آج سے 10-12 سال پہلے انہوں نے بس کا کمپین پوری کی تھی، اس اویئرنیس کو پیدا کرنے میں انوالو تھا. وہاں پہ گئے، یورپین یونین کے بارے ہم نے یہ کیا. ہمارے سردار عتیق صاحب ہیں، وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک کانفرنس وغیرہ کی، اس میں باقاعدہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ساری چیزیں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں باہر سے میں کر رہا تھا. اگر میرے بہن بھائی میری بھائی کے کریں گے تو میں وہاں اندر سے یہ کام کر سکوں گا. تو یہ وہ اویئرنیس ہے. اور مجھے احساس ہے یہ کشمیری ایشوز کا. میں نے ابھی جب اویئرنیس کی ہوئی تھی یونائٹڈ ریزولوشن کی چند ہفتے پہلے، تو یہ میں نے بات کہی تھی کہ دیکھیں جو کشمیر ایشو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان سے پہلے کا ہے. جو بھی باتیں ہوتی ہیں نا، پاکستان تو 1947 میں بنا، 40 کے علاوہ ریزولوشن وغیرہ کی بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں تاریخ کو تھوڑے دیکھیں، یہ جو کشمکش ہے یہ تو 30 سے شروع ہوئی ہے. راج کے ہری سنگھ گلاب وغیرہ جتنے تھے انہوں نے جو چیزیں کی، سب کچھ کی، ان کے خلاف بغاوتیں ہوئی. 30s کی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. سو یہ شو کرتی ہیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ کتنا پرانا ہے. یہ 70-80 ایئر سے چلا آ رہا ہے. اس سے پرالے بھی طریقے ہوں گی، لیکن جو کرنٹ ایشو ہے اس کی بھی آپ کو بنیاد پہنچتی ہے وہاں پہ. اور جو یونائٹڈ نیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن سے بھی یہ پہلے کا ایشو ہے. یونائٹڈ نیشن اس کے بعد وجود میں آیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں کہ یہ وہی یونائٹڈ نیشن
जब इंडोनेशिया में बात आती है तो वो प्लेबसाइट करा देते हैं, जब सूडान में आता है तो साउथ सूडान को करा देते हैं। तो यही तो हम बात यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये क्यों नहीं करते? तो उस पे जरूरत है कि हम इस चीज को, एक्टिविटीज को फॉरवर्ड करें। और मैं समझता हूँ कि जब करेंगे, ऑलरेडी मैं लास्ट टाइम गया था कुछ चंद महीने पहले यूरोपियन पार्लियामेंट में, हमने बात की, तीनों लीडरशिप से हमने बात की और उन्होंने बताया कि लोग जो चीज़ को हो रहा है, इतने अरसे से हो रहा है, इस तरह हमारी आंखें बंद करने से मसला हल नहीं होगा। ये वाहिद जगह है दुनिया में जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिलिट्री की हो रही है, इसको रिड्यूस करना खुद यूनाइटेड नेशन के अंदर है, इसको होना चाहिए। ये वाहिद जगह है जो हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट रहता है दुनिया के लेवल पे, ये वाहिद जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो ये दुनिया के खुद अमन का खतरा है इसमें, सिर्फ ये कश्मीर तक नहीं है। तो इस गफलत से जागना चाहिए और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और फिर मैंने इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि जब हम चाहते हैं, देखिए ना यूरोपियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं, इतने सारे पॉजिटिव चीज़ें डेवलप हुई हैं, क्या हम ये नहीं चाहते कि साउथ एशिया भी ऐसे डेवलप हो? क्या हम वो सबक नहीं सीख सकते जो यूरोप के अंदर उन्होंने जंग करने के बाद, उन्होंने मार खाने के बाद, इतने मिलियंस लोगों को मरने के बाद सबक सीखा है कि हम समझें इंडिया भी, पाकिस्तान भी, कश्मीर भी, कि आखिर देखें ये लड़ाई जंगों से मसला हल नहीं होगा। कोई भी जंग होती है उसके बाद फिर आपको नेगोशिएशन ही करनी पड़ती है, तो नेगोशिएशन ही पहले करें, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। और अगर हम मिल के ये करेंगे तो साउथ एशिया में भी अब यूरोपियन यूनियन की तरह हाथ पैदा कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं। तो ये वो रोल है जिस पे आप आवाज़ उठा सकते हैं और जिसकी ज़रूरत है। ये भी देखें, जो फाइनल बात मैं रखना चाहता हूँ, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि बर्लिन वॉल यहाँ पे तोड़ी गई है, कि इन्होंने सबक सीखा कि वॉल बनाने से काम नहीं होता। अब इंडिया अब सीख रहा है कि शायद बनाने से काम होता है। ये कैसे बनेगा भाई? ये कल फिर आपको तोड़नी पड़ेगी। ये कैसे इंसाफ है कि वो कश्मीरी एक साइड वाले दूसरी साइड पे इस तरह आप डिवाइड कर रहे हैं? ये कोई रास्ता, सही रास्ता नहीं है। तो इसके खिलाफ बैन अवी लेवल पे भी आवाज उठानी। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मैं यूरोपियन पार्लियामेंट होऊंगा तो मैं पहले वाले यूरोपियन पार्लियामेंट की तरह भारत को ये नहीं कहूंगा कि आप तजारत के लें जी डील। मैं तो कहूंगा कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर पॉइंट है कि जहां ह्यूमन राइट अब्यूज होता है वहां तजारत का हम नहीं करेंगे जब तक उसको लिंक ना करें। तो मैं तो लिंक करवाऊंगा कि अगर इंडिया चाहता है यूनाइटेड नेशन सीट, तो मसले पहले यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की कदर करें, उस पर अमल करें। अगर इंडिया चाहता है यूरोपियन यूनियन में तजारत करना, तो पहले उनके जो ह्यूमन राइट का रूल्स हैं उसको फॉलो करें, ताकि जो कश्मीरी है वो सफर ना करे। इस हवाले से एक जो क्रिटिसिज्म है मौजूद, जो काम इस वक्त हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, वो ये है कि इसमें जो फोकस है वो इंडियन साइड पे होता है, जहाँ डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स वायलेशन पिछले 10, 15, 20, 22 साल से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा तवज्जो की मुतकाजी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके जो ओट में, इसकी ओट में, इसके पीछे से ये हो रहा है कि जो एरिया पाकिस्तान के पास हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर जो पाकिस्तान का सप्रेसिव रिलेशनशिप है कि उनको लोकल वसाइल पे इख्तियार नहीं है, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, वजारत अमूर कश्मीर उनको चलाती है, कश्मीर काउंसिल उनके ऊपर मसलत है, चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठता है, तो लोकल जो सेटअप है उसकी कोई अहमियत नहीं जी। तो ये जो चीज़ें हैं इनको कोई अहमियत नहीं देता, और यही वजह है कि फिर दुनिया में जो लॉबीज हैं वो दो कैंपों में बटी हुई हैं, एक प्रो पाकिस्तान कैंप है, एक प्रो इंडिया कैंप है। तो ये जो कश्मीरियों का इंटरेस्ट है वो कोई उसको नहीं देता। ये जितनी कंपेनिंग हो रही है ये प्रो पाकिस्तान हो रही है या प्रो इंडिया हो रही है, और यूरोप में भी इसी तरह डिवीजन मौजूद है। तो क्या आप इससे अवेयर हैं और इस हवाले से आप कुछ अल्टरनेटिव दे सकते हैं वहां जाके कि यस, फोकस ऑन कश्मीरीज एंड रिजॉल्व दिस पीसफुली, लेकिन फोकस ऑन द पीपल? जी, पहली बात यह है कि मैंने अर्लियर ऑन ये कहा था कि मुझे इन चीज़ों को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वहाँ से हूँ, तो नेचुरली मैं अवेयर हूँ जो पोलिटिकल डायमेंशन जो मुख्तलिफ हैं। मेरी पोजीशन इस नुक्ते पे ये है कि आप जो चाहे राय रखें, हमें बुनियादी जगह पे जमा आने की ज़रूरत है। वो बुनियादी जगह ये है कि ये राय कश्मीरी ही फैसला कर सकते हैं। वो फैसला क्या करें ये सेकेंडरी पॉइंट है।
لیکن یہ فیصلے کا حق کس کو ہے؟ وہ کشمیری کو ہے. تو میں اس نقطے پہ ہوں. دوسری بات میں جواب یہ دوں گا آپ کو، آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں یہ کمزوریاں ہیں کشمیر کے ساتھ تنقاد کی. میں اس سے بھی اویئر ہوں کہ جو سچویشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں مانوں گا کہ پاکستان اور انڈیا ایک ہی برابر ہیں. جو ظلم آکیوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا سکیل ہی اور ہے، اور جو آپ اشارے کر رہے ہیں پاکستان کے، اس کی سکیل اور ہے. تو کھوتے اور گھوڑے کو ایک جگہ پہ جمع کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات بھی نہیں ہے، نہ ہی انصاف کی بات ہے. تو اس پہ بھی میں کلیئر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو کشمیری ہیں، اور میں نے کئی بار کہا ہے، میری ذاتی پوزیشن ہو سکتی ہے. میں نے ایک بار اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا دیکھیں ایکچولی آپ سے ایک ہی بات ہوئی تھی، آپ کو پرانی بات یاد کراتا ہوں. آپ نے مجھے ایک بار آرڈر میں پوچھا کہ افضل صاحب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا تھا جی میں مسلمان ہوں. تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں؟ تو اس پہ جواب میں نے کہا تھا میں مسلمان، چھوڑو اس چیز کو میں کون ہوں. تو میں نے پھر آپ کو بتایا وہ بات سنیں، آپ شمس صاحب خود فیصلہ کریں کہ میرے والد جیلم سے تھے، میری والدہ جو ہیں وہ دھماوا کسگما کشمیر سے ہیں، ہم 3 بھائی ہیں اور 5 بہنیں ہیں، اور جو میرا ایک بھائی ہے اس کی شادی کشمیر سے ہے، ایک کی شادی پاکستان سائڈ سے ہے، اور جو میری وائف ہے وہ خود آدھی کشمیری ہے اور آدھی پاکستانی ہے. میری 5 بہنیں ہیں، 2 کی شادی کشمیر کی طرف ہوئی ہے، 2 کی شادی جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہوئی ہے، اور ایک جو 5ویں بہن ہے وہ خود اس کا خاوند بھی آتا پاکستانی کشمیری ہے. تو میں نے مذاق آپ سے کیا تھا شمس صاحب آپ بھی فیصلہ کریں میں کیا ہوں. اوکے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب اس میں وہ جو ہے نا، نہیں آخری ایک اور بات میں کہہ دوں پھر آپ سوال کریں. جی. تو اسی طرح عدالت بھائی ہیں، ایک بار میری ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے عدالت بھائی کو یہ کہا کہ دیکھیں عدالت بھائی، میں اس پوائنٹ پہ ایبسولوٹ کلیئر ہوں کہ جو کشمیری بھائی فیصلہ کریں میں اس پہ راضی ہوں. یہ بنیادی ان کا حق ہے، اور جو بھی فیصلہ کریں میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ میں نے کہا تھا کہتے ہیں نا یہ بات ہوتا ہے علاقے پاکستان کی گفتگو کے حوالے سے، اور میں نے کہا کہ میرا اپنی نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان بننے کا مقصد ہی کیا تھا. اگر وہ نقطہ ہے تو پھر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اس چیز کو آپ بول رہے ہیں اس پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بنانے کا بھی کیا بات ہے پھر. اور پھر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ مجھے ذاتی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ پورے پاکستان کا نام آپ کشمیر رکھ لیں مجھے. اور دوسری طرف میں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہاں 58 مسلمان ملک ہیں، تو اگر ایک اور ہو جائے گا تو کون سی کمی آ جائے گی، کون سی کوئی نئی چیز ہوگی، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے. سو وائڈر لیول پہ، پرسنل لیول پہ میری نقطہ نظر یہ ہے، لیکن میرا بنیادی پوائنٹ جو ہے ایز اے پولیٹیکل وہ یہ ہے کہ یہ کشمیریوں کا ایشو ہے، کشمیریوں کو ہی حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں، کسی اور کو ان پہ مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر ہے، اور 194 ملک اس پہ استعمال کر رہے ہیں، تو کشمیریوں کو بھی وہ حق ہونا چاہیے. اوکے اب اس میں آخری جو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو کہ جو آپ نے بات کی نا ملٹیپل آئیڈینٹیز کی، وہ تو ظاہر ہے جو جموں کے لوگ ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ اسی طرح کے رشتے ہیں، بلوچ جو ادھر بلوچ ہیں ان کے ایران کے بلوچوں کے ساتھ رشتے ہیں، لیکن ان کی جو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ پھر بھی ایک الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کلچرل اور ایتھنک جو لنگوسٹک اور فیملی ریلیشن شپ دیٹ از ورلڈ وائڈ فینومینا. لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک پرابلم بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ کمپین جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ پھر بٹ جاتی ہے. ایک جو ہے نا پاکستان کا کیمپ ہے، ایک انڈیا کا کیمپ ہے.
ये पूरा सच बोलने वाला कोई सामने नहीं आ रहा जो पूरा सच बोले, जिसको आप कहते हैं कि खोते और कोड़े को एक दफा ना रखें। बात ये नहीं है, गधे और घोड़े की बात नहीं है। बात ये है कि एक जो अनइक्वल रिलेशनशिप है, गुलामी, मालिक और गुलाम का रिश्ता है, वो उस तरफ भी था, इस तरफ भी है। हाँ, उस तरफ के गुलामों ने जब बंदूक उठाई तो सूरत हाल बदल गई। इस तरफ वाले गुलामों ने बंदूक नहीं उठाई है और सूरत हाल पुरअमन है। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ऐसी नौबत आने से पहले पाकिस्तानी और कश्मीरी और इंडियन मिल के बैठे, जैसे आपने पहले बात किया कि फाइन भाई साहब, अमन से ही सब कुछ होगा। और अमन तभी होगा जब आप ये जो मालिक और नौकर का रिश्ता है, यूरोप में वो खत्म हुआ है तो यूरोप इकट्ठा हुआ है, तो आप भी इससे निकले, आगे चले। तो व्हाट यू से ऑन दैट? आई ऑलरेडी सेड इट। Yeah. मैं तो कह रहा हूँ कि देखें, सिर्फ ये तो साउथ एशिया की बात है ना। मैंने कहा है कि आप एग्जाम्पल लें यूरोपियन यूनियन से, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ मेरे इलेक्ट होने की बात हो रही है, कि इसी हिस्से में तारीख में इन्होंने अजीम जंगें की हैं और इसमें मिलियंस के हिसाब से लोगों की जाने गई हैं। ये सब कुछ करने के बाद उन्हें सबक मिला है, वो मिलके आप काम कर रहे हैं और उन्होंने इतनी तरक्की की है। तो क्यों ना साउथ एशिया में भी इसी मंजिल पे चलें, वो इसी तरीके से मसले को हल करें और फिर मिलके काम करें कि जंगों की बजाय अमन पे काम हो, ये जो एक दूसरे को मारने की बजाय प्यार मोहब्बत से मिलके बैठने की बात हो, मिलके काम करने की बात हो, तो जो होल इकॉनमी है वो डेवलप हो और खुशहाली पैदा हो। हमारी जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो अच्छे से गुजारें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये चीज होनी चाहिए और इसी पे ही मैं फॉरवर्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अफजल साहब आप वक्त देने का। और ये थे काउंसलर अफजल साहब, जो पुरुमीद हैं कि ये लेबर पार्टी बरतानिया की तरफ से पहले मेंबर होंगे यूरोपियन पार्लियामेंट के, और 22 मई के बाद जाहिर है ये बात वाज़िया हो जाएगी। आज हमारे पास इस प्रोग्राम के लिए इतना ही वक्त था, इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।